اتوار کے روز یہاں اسلام آباد کی اس سیشن عدالت میں بابر اعوان اور فیصل چودھری پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کی حیثیت میں اعظم سواتی کے کیس میں پیش ہوئے۔ یہاں پر جو آج سماعت ہوئی اس سماعت کا کچھ احوال آپ کے سامنے رکھیں گے، کیونکہ کچھ انتہائی اہم پوائنٹس جو ہیں وہ بابر اعوان جو ہے ان کی جانب سے اٹھائے گئے ہیں، اور وہ پوائنٹس ہیں سینیٹر اعظم خان سواتی کی جان کے تحفظ کے، ان کی زندگی کو خطرہ ہے۔ ایسا صرف بابر اعوان نہیں کر رہے بلکہ وہ ان کے فیملی سورسز کو کوٹ کر رہے ہیں کہ فیملی کے شبہات ہیں کہ اعظم سواتی ان کے ساتھ کچھ ایسا ہو سکتا ہے جس میں یہ بظاہر پریٹینڈ کیا جائے کہ انہیں حراست سے چھڑا کر کچھ لوگ لے گئے ہیں اور انہیں مار دیا گیا۔ اور پھر اس حال سے جو بابر اعوان نے پریس کانفرنس کی اس کے اندر بھی انہوں نے برملا اس چیز کو انڈیکیٹ کیا کہ دو صوبوں کے درمیان جو ٹیکنیکل کمپلیکیشنز ہیں، جو پیچیدگیاں ہیں، اس کا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ جیسے کہ ایک کیس جو کہ بلوچستان کے اندر درج ہوا اعظم سواتی کے حوالے سے کہ انہوں نے جو تقریر راولپنڈی کے اندر کی اس میں انہوں نے ایک ایسے فرد کو تنقید کا نشانہ بنایا جو کہ ایک ادارے کا سربراہ ہے۔ تو اس حوالے سے آپ کے سامنے رکھیں گے جو سب سے اہم معاملہ یہ ہے کہ جو اس کیس کی سماعت ہوئی اس میں جو فیصلہ آیا ہے وہ 8 روز کا ریمانڈ ایف آئی اے کی جانب سے ڈیمانڈ کیا گیا تھا کہ اسلام آباد کی سیشن کورٹ اعظم سواتی کے معاملے پر کم از کم 8 روز کا ریمانڈ جو ہے وہ اعظم سواتی کے حوالے سے ایف آئی اے کو دے، لیکن 6 روزہ ریمانڈ پوری طرح سے ریجیکٹ کیا گیا اور 2 روز کا ریمانڈ عدالت کی جانب سے ایف آئی اے کو دیا گیا۔ اب منگل کے روز دوبارہ اعظم سواتی کو یہاں پیش کیا جائے گا، لیکن اس دوران ہم نے دیکھا پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما یہاں پر موجود تھے، جس میں شاہ محمود قریشی تھے، شفقت محمود تھے، اور بالخصوص سب سے اہم یہ کہ اس کیس کی پیروی فیصل چودھری اور بابر اعوان خود کر رہے تھے، اور ان کی جانب سے بالخصوص بابر اعوان کی جانب سے ایک عدالت کو درخواست دی گئی کہ کیونکہ ٹویٹ کا معاملہ جس پر انہوں نے میر شکیل الرحمان پر چلنے والا ایک سپریم کورٹ کا مقدمہ ہے اس کا حوالہ بھی دیا کہ عدالت کہہ چکی ہے کہ ٹویٹ کے معاملے پر اس چیز پر کوئی حرج نہیں آتی ہے، اس چیز کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا ادارے کی ساکھ کو، لیکن باوجود اس کے قانون کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ یعنی سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ موجود ہے، باوجود اس کے پیکا جو قوانین ہیں جو کہ سائبر کرائم سے ریلیٹڈ ہیں ان کا سہارا لے کر ایف آئی اے اس کیس کو پروسیڈ کر رہا ہے۔ تو اب معاملہ یہ ہے کہ کیونکہ اعظم سواتی کی زندگی کو خطرہ ہے اور پھر بلوچستان کے اندر بھی ایک مقدمہ درج کروایا گیا ہے، تو شبہ یہ ہے کہ انہیں یہاں سے بلوچستان منتقل کیا جائے، اور یہ منتقلی کوئی ایسے نہیں ہوگی، اس منتقلی میں بہت ہی ایمبیگیٹی یعنی ایک پراسراریت ہو سکتی ہے، اور وہ پراسراریت کیا ہے؟ ایک ایسا ہیلا یا بہانہ تراشا جا سکتا ہے جس میں یہ کہا جائے کہ دیکھیے انہیں حراست سے کچھ لوگ چھڑا کر لے گئے اور وہ لاپتہ ہو گئے یا مارے گئے۔ تو لٹرلی بابر اعوان نے یہ کہا، اور سب سے اہم یہ انہوں نے جو درخواست دی ہے جو کہ اس وقت میرے پاس موجود ہے، اور اس درخواست کے اندر انہوں نے باقاعدہ اس چیز کو ذکر کیا ہے کہ جو سائل ہے یعنی کہ اعظم سواتی وہ ایک بے بنیاد مقدمے میں گرفتار کیا گیا، اور اس سے پہلے اس طرح کے مقدمے میں جو اعظم سواتی ہیں ان کی حمایت ان کی ضمانت ہو چکی ہے، اور یہ کہ یہ ایک جھوٹا مقدمہ ہے، اور بلوچستان میں بھی ایسا ہی ایک مقدمہ جو ہے وہ درج کیا گیا، اور اس سے پہلے بھی گرفتاری اور ریمانڈ جو ہے اس میں کسٹڈی جو ہے کسٹڈی کے دوران ان پر ریمانڈ بھی کیا گیا، بے لباس کیا گیا، جو کہ انسانی حقوق اور اسلامی شاعر کے بھی خلاف ہے۔ تو درخواست میں جو بابر اعوان نے درخواست دی اس میں یہ استدعا کی گئی اس درخواست کے اندر کہ جان آبرو کا خطرہ ہے اعظم سواتی کو دوران حراست، کسٹوڈیل ٹارچر جو ہے وہ ان پر ہو سکتا ہے، یعنی زیر حراست تشدد، جو کہ انٹرنیشنل ٹریٹیز کے مطابق عالمی انسانی حقوق کے جو قوانین ہیں اس کے مطابق ایک جرم ہے۔ اس حال سے ہم نے بھی بابر اعوان صاحب سے یہ سوال پوچھا پریس کانفرنس کے دوران کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کسٹوڈیل ٹارچر کا معاملہ جو کہ پاکستان کا گراف اس پر پہلے ہی بہت زیادہ اوپر ہے، تو اس معاملے کو کیا آپ، کیونکہ ایک سرونگ سینیٹر ہے ملک کا، تو کیا آپ انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیموں کے ساتھ یا کسی انٹرنیشنل فورم کے ذریعے سے اس کو اٹھا سکتے؟ تو انہوں نے کہا کہ کچھ ٹریٹیز تو ضرور موجود ہیں، لیکن اس پر انہوں نے کوئی کھل کر اب بات نہیں کی، لیکن بہرحال یہ شبہ انہوں نے ضرور ظاہر کیا کہ بلوچستان کے اندر جس طرح سے اس معاملے کے اوپر ایک کیس موجود ہے تو یہ شبہات ہیں ہمیں، اور پھر فیملی کو بھی شبہات ہیں۔ اب معاملہ ہے اس حوالے سے جو تحریک انصاف کی لیڈرشپ ہے، ان کی جو قانونی ٹیم ہے وہ اس معاملے کا فالو اپ کیسے کرتے ہیں۔ ابھی تک کی تو ڈیٹیلز یہی ہیں کہ جو تحریک انصاف کی لیڈرشپ یہاں
انہوں نے جو گفتگو کی اس میں کلیئر انڈیکیشن ہے کہ پہلے بھی تشدد ہوا، ان پر بے لباس کیا گیا. کیونکہ عدالت کی کارروائی اندر سے کچھ ہمارے دوست جو ہیں وہ کور کر رہے تھے، ہم کوشش کرتے ہیں ان سے پوچھیں. اس وقت اتوار کا روز ہے، یہاں سے لوگ جا چکے ہیں، لیکن حیدر شیرازی صاحب جو ہیں وہ عدالت کے اندر موجود تھے. جن جج صاحب نے اس کیس کو پروسیڈ کیا ان کے بارے میں بتا دیں کہ ایک باڈی لینگویج ظاہر ہے کہ ہم بڑے مقدمات میں دیکھتے ہیں جو عدالت کا ہوتا ہے اس پر بھی کمنٹ ہوتے ہیں. ویسے ایسا دوسرا سے کمنٹ تو نہیں، لیکن ایک اس پر بات ضرور کی جاتی ہے کہ بظاہر کیس کو دیکھ کر کیا لگ رہا ہے. ایک تو انہوں نے 8 روزہ ریمانڈ مسترد کر کے اس میں سے صرف 2 روزہ دیا، 6 روزہ مسترد کر دیا. تو جج صاحب کون تھے اور جو ایف آئی اے کے 2 لوگ تھے وہ کون تھے؟ دیکھیے، ایف آئی اے کی جانب سے جو ٹیم پیش ہوئی وہ اعظم سواتی کو لے کے آئی تھی، اور جج وقاص راجہ ہیں جو آج اس کیس کو سن رہے تھے. اور اعظم سواتی کو جب پیش کیا گیا، اس موقع پر شاہ محمود قریشی یہاں موجود تھے، پی ٹی آئی کی سینئر قیادت تھی، سینیٹرز ان کے ساتھی موجود تھے. اور یاد رہے کہ ایف آئی اے نے گرفتاری سے قبل چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کو انفارم کیا تھا، اور پھر ان اس کی پر آپ نے گرفتاری. سوال بھی پوچھا تھا کہ کیا اجازت لی گئی ہے؟ دیکھیں، انہوں نے ان سے اجازت لی. انہوں نے کہا کہ دیکھیے یہ خلاف قانون تمام اقدامات کیے جا رہے ہیں. اعظم سواتی آج گرفتار ہوئے ہیں، اور سب سے اہم جو معاملہ وہ یہ کہ اس موقع پر اعظم سواتی نے کہا ہے کہ ٹویٹر اکاؤنٹ ان کا ہے، انہوں نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ٹویٹس کی ہیں، تو وہ اپنے ٹویٹس پہ قائم ہیں. ساتھ ہی بابر اعوان نے ایک درخواست جمع کروائی ہے ساتھ، وہ بہت اہم درخواست ہے. جی انہوں بالکل، نے اس کا کہا ہے ذکر ہم نے کہ کیا ہے. وہ اعظم سواتی کو یہاں سے بلوچستان لے جایا جا سکتا ہے، ان کی جان کو خطرہ ہے. اور وسیم اور ایاز جو ہیں وہ ان کو بھی اس میں یہ شامل ایف آئی کیا اے کے جائے، 2 افسران ہیں جو اہم ترین تفتیش کرنے تفتیش والے کر ہیں، رہے ان ہیں. کو بھی ساتھ شامل کیا جائے. کیونکہ اس سے قبل بھی اعظم سواتی کو جب گرفتار کیا گیا تھا تو اعظم سواتی کو اس دوران انہوں نے چند اداروں کو دے دیا تھا. اعظم سواتی کا یہ موقف ہے کہ اس مرتبہ بھی انہیں کسی کے حوالے کر دیا جائے گا، لہٰذا ان سے بیان لیا جائے کہ میری جان کو جو خطرات ہیں وہ خطرات نہیں ہوں گے، ان کی جان کی حفاظت ہوگی. اور یہ جو چیزیں کہہ رہے ہیں، جو کویشچن کر رہے ہیں، میں ان کو ایکسیپٹ کرتا ہوں. شکریہ جی حیدر شیرازی. آج اتوار کے روز اسلام آباد کی یہ سیشن کورٹ جو ہے، جو میرے عقب میں دیکھ رہے ہیں، اس عدالت کو لگایا گیا. اور جو ڈیوٹی مجسٹریٹ تھے ان کی جانب سے اس کیس کی پروسیڈنگ کی گئی. آج انہوں نے عدالت کی کارروائی سنبھالی. اب منگل کے روز دوبارہ انہیں پیش کیا جانا ہے، اور منگل کے روز آ رہا ہے کہ فل مجسٹریٹ موجود ہوں گے. اب دیکھنا ہی ہے کہ پروسیڈ کیسا ہوتا ہے یہ معاملہ، کیونکہ تحریک انصاف کی قانونی ٹیم کا بھی ایک بڑا امتحان اس لیے ہے کہ پہلے بھی اعظم سواتی اس معاملے میں ان کی ضمانت تو ہوئی، لیکن دوبارہ وہ اس معاملے میں آ چکے ہیں. تو اب کچھ نئے پہلو ممکنہ طور پر اس میں شامل کیے جا سکتے ہیں. یہاں اسلام آباد کی اس سیشن کورٹ سے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.